ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں پروفیسر وارث محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں آئینہ ادراک۔ ہمارا آج کا موضوع ہے صلہ رحمی۔ ناظرین، صلہ کا معنی ہے جوڑنا، اور رحم اردو والے پڑھتے ہیں، عربی میں یہ لفظ رحم ہے۔ اس کا مطلب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشکات کی اس حدیث میں واضح فرمایا ہے۔ یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ ہوں، میں رحمان ہوں، اور میں نے رحم اور شفقت کو اپنے نام رحمان سے نکالا ہے۔ جو اسے جوڑے گا میں بھی اس سے جوڑ کے رکھوں گا، اور جو اسے قطع کرے گا میں بھی اسے خود سے قطع کر دوں گا۔ معلوم ہوا صلہ رحمی سے مراد رشتے جوڑنا ہے۔ دوسرے لفظوں میں اس سے مراد رشتہ داروں کے حقوق ہیں۔ قرآن و سنت میں اس پر بڑا زور دیا گیا ہے۔ قرآن میں ہے فَآتِ ذَا قُرْبَىٰ حَقَّهُ، یعنی رشتہ داروں کو ان کے حقوق دو۔ بخاری مسلم میں حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قطع رحمی کرنے والا کوئی شخص جنت میں نہیں جائے گا۔ ناظرین محترم، ہم طیبہ خانم بخاری صاحبہ سے اس سلسلے میں رہنمائی لیتے ہیں۔ میم السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ کیسی ہیں؟ دعا سر۔ اچھا، یہ بتائیے میم کہ حضرت انس کی بخاری مسلم میں ایک روایت ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں وسعت ہو اور اس کے رزق میں وسعت ہو تو وہ صلہ رحمی کرے۔ تو رزق میں وسعت کی تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو انفاق فی سبیل اللہ بڑا پسند ہے۔ ہم جتنا بھی کسی پہ خرچ کریں تو اتنا ہمارا رزق بڑھ جاتا ہے۔ لیکن یہ عمر کے بارے میں بتائیں کہ کیا عمر بھی انسان کی بڑھ جاتی ہے؟ جبکہ قرآن میں متعدد جگہوں پہ یہ لکھا ہے، کہیں لکھا ہے کتاب موجلہ کہ تمہارا وقت مقرر ہے، کہیں لکھا ہے لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون کہ جب تمہارا وقت آ جانا ہے تو نہ ایک گھڑی آگے ہونی ہے نہ پیچھے ہونی ہے۔ تو یہ بتائیے کہ یہ جو پھر سرکار نے فرمایا کہ اگر تمہارا رزق جو ہے وہ تم بڑھانا چاہتے ہو تو صلہ رحمی کرو، یہ کیا اس میں راز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا سوال ہمیشہ کی طرح پھر سے بہت عمدہ ہے، بہت شکریہ اور اس کے بہت سے پہلو ہیں۔ جی۔ اس کو بیان کرنے سے پہلے ہم آپ سے گزارش کریں کہ قرآن کریم میں خالق کائنات نے کم و بیش 23 مقامات پر صلہ رحمی کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ جی۔ اور اولو الالباب یعنی صاحبان خرد، ان افراد کے لیے 16 قرآن کریم میں خطابات ہیں، جن میں سورہ مبارکہ رعد کی آیت نمبر 19 میں صاحبان خرد کی، اہل عقل کی جو دوسری صفت بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ یصلون، وہ صلہ رحمی کرتے ہیں، ما امر اللہ بہ ان یوصل، جس کا خدا نے جس کو جوڑنے کا حکم دیا ہے وہ اس کو جوڑتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ قرآن کریم میں اتنی زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ ہمارے جو گزشتہ موضوعات تھے والدین کے بارے میں، تو ان میں بھی ہم نے یہ بات بیان کی تھی کہ والدین کے لیے خالق کائنات نے قرآن کریم میں 5 مقامات پر اپنی توحید کے بعد ان کو بیان کیا، اور صلہ رحمی ایک ایسا موضوع ہے کہ سورہ مبارکہ نساء میں خالق کائنات نے اپنی ذات کو بیان کرنے کے بعد صلہ رحمی کو بیان کیا، اور پھر قرآن کریم میں دوسرے مقامات پر جیسا کہ میں نے گزارش کیا 23 مقامات ہیں جہاں بیان کیا۔ جو آپ نے سوال کیا ہے اس کو میں پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پہلے بیان کروں کہ جاء الرجل، قال الامام العلی علیہ السلام، جاء الرجل الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقال یا رسول اللہ، ایک شخص سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ علمنی عملا یحبنی اللہ و یحبنی المخلوقون، مجھے ایک ایسا عمل تعلیم کر دیجئے، کوئی ایسی ریسپی مجھے بتا دیجئے، کوئی ایسا نسخہ کیمیا جس کی نشاندہی کر دیجئے جس کی وجہ سے یحبنی اللہ، خدا
میرا عاشق ہو جائے، مجھ سے محبت کرنے لگے، وَيُحِبُّنِيَ الْمَخْلُوقُونَ، اور اس کی مخلوق بھی میری عاشق ہو جائے، وَيُسْرِ اللَّهُ مَالِي، خدا میرے مال میں وسعت دے، وَيُسِحُّ اللَّهُ بَدَنِي، اور خالق کائنات مجھے بدنی صحت اور سلامتی میرے بدن کو عنایت فرمائے، وَيُطِيلُ اللَّهُ عُمْرِي، اور خدا میری عمر میں اضافہ کرے، وَيَحْشُرُنِي مَعَكَ، اور قیامت میں مجھے آپ کے ساتھ محشور کرے۔ تو میں عرض کیا کرتی ہوں کہ بہت ہی زیادہ کوئی زیرک، سمجھدار، جینیس، سمارٹ آدمی تھا جس نے دنیا اور آخرت دونوں کو ساتھ ساتھ رکھا اور بڑی ہمجہت دعا کی، بڑا ہمجہت تقاضا ہے۔ تو سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا کہ حاضی ست خصال تحتاج الی ست خصال، یہ 6 صفتیں ہیں اور یہ 6 خواہشات ہیں، 6 تقاضے ہیں، اور ان 6 تقاضوں کے پورا کرنے کے لیے 6 صفتوں کو تمہیں اڈاپٹ کرنا ہوگا، اپنانا ہوگا۔ حاضی ست خصال تحتاج الی ست خصال، اذا اردت ان یحبک اللہ، اگر تو یہ چاہے کہ خدا تجھ سے محبت کرے تو فخف ہو واتقہ، تو اللہ کی عظمت کے احساس سے اپنے دل کو لبریز کرو، واتقہ، اور تقوی الہی اختیار کرو، اذا اردت ان یحبک المخلوقون، اور اگر تو یہ چاہے کہ اللہ کی مخلوق تجھ سے محبت کرنے لگے تو فاحسن الیہم ورفض ما فی ایدیہم، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو، اور جو ان کے ہاتھ میں ہے اس سے اجتناب کرو، اس پہ نگاہ نہ رکھو۔ جیسا کہ ایک اور مقام پہ فرمایا کہ اگر تم دنیا اور آخرت دونوں کی سکسیس چاہتے ہو تو کن ناسیاً عن شیئین، 2 چیزوں کو اپنے صفحہ دماغ سے اریز کر دو، مٹا دو، محو کر دو، اساءۃ الغیر فی حقک، جو کسی نے تیرے ساتھ برائی کی، زیادتی کی، اور جو تو نے کسی کے فی حق الغیر، کسی کے حق میں احسان کیا، ان دونوں کو اپنے حافظے سے ڈیلیٹ کر دو، اریز کر دو، تو تمہیں سکسیس ملے گی، کامیابی ملے گی۔ اذا اردت ان یسری اللہ مالک، اور اگر تم یہ چاہو کہ خدا تمہارے فائنینشل ریسورسز میں انکریز کرے، اضافہ کرے، تو پھر تم زکوٰۃ دو۔ اور اگر تم یہ چاہتے ہو ان یصح اللہ بدنک، خدا تمہیں جسمانی سلامتی اور بدنی صحت سے نوازے، تو فاکثر من الصدقہ، تو پھر زیادہ صدقہ دو۔ وَإِذَا أَرَدْتَ أَن يُطِيلَ اللَّهُ عُمْرَكَ، اور اگر تم یہ چاہو کہ تمہاری عمر میں اضافہ ہو تو پھر سل ارحامک، اپنے ارحام سے، اپنے اعزہ سے، اقربا سے، بلڈ ریلیشنز، تمہارے خونی رشتے، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ یہاں پر ایک حدیث ہے، ابھی یہ حدیث تو جاری ہی ہے، جس میں فرمایا کہ اذا اردت ان یحشرک معی فی القیامہ، اگر تم یہ چاہو کہ قیامت میں اللہ تمہیں میرے ساتھ محشور کرے تو فَأَتِلِ السُّجُودَ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحَّارِ، تو پھر تم طولانی سجدے بارگاہ خدا بندی میں انجام دو، کیونکہ سجدہ کبر کو ختم کرتا ہے، خود پسندی کا خاتمہ کرتا ہے، تکبر کو نابود کر دیتا ہے، انسان کے اندر انکسار پیدا کرتا ہے۔ تو جتنا انکسار کا لیول زیادہ ہوگا، جتنا تواضع زیادہ ہوگا، اتنا وہ خدا سے قریب ہوگا، اور جو زیادہ خدا سے قریب ہوگا وہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق و کردار کا عکس اس میں دکھائی دے گا، کیونکہ ظاہر ہے سرکار کا اخلاق انک لعلی خلق عظیم کے مصداق قرآن کریم نے ان کو قرار دیا۔ تو عرض کر رہی تھی کہ قرآن کریم میں 23 مقامات پر خالق کائنات نے اس کو بیان کیا اور فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى، وہ آیت جو والدین کے بارے میں ہے اس کا تسلسل، یہ آیت منتہی ہوتی ہے ذوی الارحام پر، یعنی آپ کے جو اعزہ ہیں، اقربا ہیں، ان کے ساتھ بھی سب سے پہلے اپنے والدین، اور اس کے بعد پھر مراتب کے اعتبار سے جس رشتہ دار سے آپ کا زیادہ رشتہ ہے، جس سے زیادہ کلوز خونی رشتہ ہے، بہن بھائی ہیں، سبلنگز ہیں، یا جو بھی زیادہ قریبی والدین کے بعد ہیں۔ سورہ مبارکہ نساء میں بھی خالق کائنات نے آغاز ہی میں ارشاد فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، خدا کے بارے میں تمہارے سے سوال ہوگا
تو اس کے بعد ارحام کے بارے میں سوال ہوگا، تو اس سے اس کی امپورٹنس کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ موضوع خالق کی نگاہ میں کتنا زیادہ اہم ہے۔ فرمایا صلۃ الارحام تزکی الاعمال، یہ صلہ رحم ہے جو اعمال کو پاکیزہ کرتا ہے، اعمال کا تزکیہ کرتا ہے، یعنی اس قابل بناتا ہے۔ جیسے ہم زکوٰۃ کا معنی کیا ہے، ہم اپنے مال میں سے ایک مخصوص حصہ جب جدا کرتے ہیں تو ہمارے مال کو تزکیہ ملتا ہے، صاف ہوتا ہے، پاکیزگی ملتی ہے۔ تو تزکی الاعمال، اعمال ضروری نہیں کہ انسان انجام دے تو وہ قبول بارگاہ حق بھی قرار پائیں، ان کی قبولیت کے کچھ شرائط ہیں، کچھ معیارات ہیں، وہ الہی معیارات ہیں۔ اگر انسان صلہ رحمی کرتا ہے تو اس کے اعمال اس قابل ہو جاتے ہیں کہ وہ بارگاہ خداوندی میں قابل اعتنا قرار پائیں۔ صلو ارحامکم ولو بالسلام، اب اس میں صلہ رحمی کے طور طریقے کو بیان کیا۔ ہر شخص کے پاس اتنی گنجائش نہیں کہ وہ مالی خدمات بھی انجام دے سکے، اگرچہ صلہ رحم کا موضوع بہت زیادہ وسیع ہے، اس میں مالی اعتبار سے اپنے اعزہ کی مدد کرنا، آپ کے اگر تعلقات ہیں تو ان کے ذریعے سے، اپنے کانٹیکٹس کے ذریعے سے ان کو ہیلپ آؤٹ کرنا، جس بھی زندگی کے شعبے میں جس طرح کی بھی مدد ان کو درکار ہے اس سے اپنے اعزہ کو محروم نہ کرنا، یہ صلہ رحمی کے موضوع میں دائرے میں آتا ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان فقر و فاقہ کا شکار ہے، مشکلات کا شکار ہے، اس کا وہ تہی دامن ہے، اس کے پاس کچھ نہیں، تو فرمایا سلو ارحامکم، پھر بھی تم صلہ رحم کرو ولو بالسلام، جیسا کہ ایک مقام پہ فرمایا کہ علامات المؤمن اربع، مومن کے جو علامات بیان کیے، فرمایا افشاء السلام، بلند آواز سے سلام کرنا، اور بلند آواز سے تاکہ کوئی ایکسکیوز نہ رہ جائے، تو بلند آواز سے سلام کرنا، قیام اللیل، رات کے وقت نماز پڑھنا، اور صلۃ الارحام، اپنے ارحام کے ساتھ، البتہ اس میں اراقۃ الدماء، اس میں یہ بھی ہے کہ جانور ذبح کرنا، گوشت تقسیم کرنا، یہ چیزیں بھی اس میں شامل ہیں، لیکن اس میں صلہ رحمی کو بیان کیا گیا۔ میں ایک سیکنڈ اگر میں آپ کو روکوں تو اس پہ بہت ساری احادیث نبویہ ہمیں ملتی ہیں، جیسے ہم نے شروع میں بتایا حضرت جبیر بن مطعم کی حدیث شریف جو روایت آپ نے کی ہے کہ جو صلہ رحمی نہیں کرے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ پھر ہم نے یہ وسعت رزق والا اور وسعت عمر والی حدیث بھی بیان کی۔ تو یہ فرمائیے کہ یہ ابو لہب جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے، اور اس کے جو بیٹے ہیں عتبہ اور عتیبہ، ان دونوں کے گھروں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں ہیں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت فرماتے ہیں تو یہ مخالفت پہ آ جاتا ہے، اور یہاں تک کہ اس نے اپنے دونوں بیٹوں کو کہا کہ ان دونوں بچیوں کو آپ فارغ کر دیں۔ ایسے ہی ہوا نا، پھر اس نے کروا دیا یہ کام۔ پھر وہ جو عتیبہ ہے اس نے اتنی بدتمیزی کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بد دعا بھی دی، ایسے ہی ہے۔ تو یہ فرمائیے کہ ابو لہب بھی اگرچہ ظاہر ہے رشتہ داروں میں تو بنتا ہے، اس کے بچے بھی اس طرح بنتے ہیں، تو ان کے لیے بد دعا بھی ہے، اور کیا ان کے ساتھ بھی کوئی صلہ رحمی کی کوئی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے کوئی ملتی ہے؟ دیکھیے سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قرآن کریم نے جو ان کا تعارف کرایا، وہ قرآن جو پوری کائنات کو، پورے یونیورس کو، اس کے تمام تر جتنے موجودات ہیں ان کے باوجود کہتا ہے قل متاع الدنیا قلیل، دنیا کی متاع بہت قلیل اور مختصر ہے۔ وہ قرآن کسی کو عظیم کہے تو اس کی عظمت کا کیا عالم ہوگا۔ انکا لعلی خلق عظیم، اخلاقی انسانی کے بلند ترین مدارج پر فائز تھے، اور خود آقا نے فرمایا انی بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے اس لیے مبعوث کیا گیا کہ میں مکارم اخلاق انسانی کو بلند ترین مدارج پر پہنچا کر، قرآن ہی آپ کا اخلاق ہے بلا شبہ۔ تو بات یہ ہے کہ جو ابو لہب کا کیس ہے، یہ قصہ ہے، اس میں ان کے عقائد کے ساتھ، اسلامی عقائد کے ساتھ جو اس کی مخالفت تھی، اس کی تو مذمت کی گئی، اور جو سرکار نے اس کے لیے جو بددعائیہ کلمات بھی ارشاد فرمائے وہ بھی اسی کا شاخسانہ ہے۔ لیکن جو ہم صلہ رحمی کی بات کر رہے ہیں، وہ اگر آپ کا رشتہ دار مشرک بھی ہے، کافر بھی ہے، تو دنیاوی مادی امور میں
उसकी मदद करना, अगरचे मानवी उमूर में भी है, यानी आप उसके रुश्द व हिदायत के लिए, उसके शाहराह हिदायत पर गामजन होने के लिए, गुनाह छोड़ देने के लिए, उसके लिए भी ये कोशिश करते रहें और आप मायूस ना हो। लेकिन जो मादी उमूर हैं, जैसे अगर उसको किसी माली मदद की ज़रूरत है, उसको किसी और तरह की मदद की ज़रूरत है, उसको तीमारदारी की ज़रूरत है, उसको मिजाज पुरसी की ज़रूरत है, तो ये जो आपकी मदद है, इससे आपका रिश्तेदार किसी भी मजहब व मिल्लत से ताल्लुक़ रखता हो, वो महरूम नहीं हो सकता। क्यों? वो इसलिए कि वो रिश्तेदार आपका इसलिए आपकी मदद का मुस्तहिक नहीं कि वो मुसलमान है या मोमिन है, बल्कि उसने ये इस्तिहकाक पैदा किया है आपके खूनी रिश्ते की वजह से। जैसा कि मैं अगर इसको मज़ीद एलाबोरेट करने के लिए एक मिसाल आपके सामने अर्ज़ करूं कि नहजुल बलागा में हज़रत अली अलैहिस्सलाम के जो मकतूबात हैं, लेटर्स हैं, उनमें आपने अपने गवर्नर्स के नाम जो लेटर्स लिखे हैं, उसमें एक लेटर है मालिक अश्तर नख़ई के नाम, जो अहदनामा मालिक अश्तर के नाम से मशहूर है और जिसको अक़वाम मुत्तहिदा ने भी एक्नॉलेज किया है और उसकी तारीफ की है कि दुनिया इंसानियत का सबसे सेहतमंद तरीन मंशूर और कानून है उमूर हुकूमत को चलाने के लिए। तो उसमें आका ने इरशाद फरमाया है कि इम्मा अखुल्लका फिद्दीन औ नज़ीरुल्लका फिल खल्क, फरमाया कि तुम जब जाओगे उस जगह पर जहां मैंने तुम्हें अपॉइंट किया है, जिस मकाम पे तुम्हें जाना है, जहां गवर्नर बन के, वहां तुम्हें दो तरह के लोग दिखाई देंगे इंसान, इम्मा अखुल्लका फिद्दीन औ नज़ीरुल्लका फिल खल्क, या तो वो इस्लामी रिश्ते के एतबार से तुम्हारा भाई है, और अगर वो मुसलमान नहीं भी, मुखालिफ भी है, मुआनिद भी है, तुमसे जिद भी रखता है, तो भी तुम उसके रिश्ते को अपने से ख़त्म नहीं कर सकते। इम्मा नज़ीरुल्लका फिल खल्क, वो तुम्हारे ऐसा इंसान है, तो इंसानियत के नाते से जो उसके हुकूक तुम्हारी गर्दन पर आयद होते हैं, वो उसके मुसलमान ना होने या मुशरिक होने या काफिर होने की वजह से ख़त्म नहीं होंगे। और ये एक ऐसा हुक्म है कि जिसकी वजह से दुनिया इंसानियत में इस्लाम को सबसे बेस्ट रिलीजन का खिताब दिया गया है। तो इसी तरह आइज़्ज़ा और खूनी रिश्तों का तो फिर दायरा और ज़्यादा महदूद हो जाता है और उसकी तो अहमियत और ज़्यादा बढ़ जाती है कि जिसका आपके साथ खूनी रिश्ता है वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, वलो ये कि वो आपके अकायद के ख़िलाफ़ बात करता हो या वो आपको नुकसान पहुंचाता हो, लेकिन इसके बावजूद भी आप उससे सिला रहमी को ख़त्म नहीं कर सकते। इसकी और मिसालें भी पैगम्बर गिरामी इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद अतहार की हयात तय्यबा में भी इसकी मिसालें मिलती हैं। मैम इसको हम कंटिन्यू करेंगे जी। एक नाजरीन छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। जी वेलकम बैक नाजरीन। मैम की तरफ दोबारा चलते हैं और उनसे अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मैं ये कहना चाह रहा था कि बाज़ लोग ये कहते हैं कि अबू लहब जो है ये चूँकि कुफ्र पे था, तो शायद इस वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उसके साथ सिला रहमी के मामलात हैं उनको आगे नहीं बढ़ाया। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तो काफिर आते, रातें रहते, खाने खाते, और एक वो जो बुत वाला काफिर आया था जिसने रात खाना भी खाया और फिर वो सो गया, उसको रफ़ा हाजत की ज़रूरत पेश आई तो दरवाज़ा बंद था। हदीस के मुताबिक उसने वो ख्वाब देखा कि जी वीरान जगह है और उसको वही ज़रूरत है, तो उसने ख्वाब में वो अपना काम किया। तो जब वो जागा तो वो सारे उसने बिस्तर जो था वो भी ख़राब कर दिया। सुबह जैसे दरवाज़ा खुला तो वो परेशान था कि मैंने अच्छा ये मेहमान का हक़ जो है वो अदा किया है, तो वो भाग गया। वो बुत या मूर्ति जो उसकी थी वो उधर ही रह गई। जब आबादी से दूर निकला तो उसने वो ढूंढा, उसको नहीं मिला। वो चूँकि उसका तो खुदा था, वो वापस आया उसको लेने के लिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त उसका वो पेशाब वगैरह वाला जो बिस्तर था रात वाला वो साफ़ कर रहे थे, धो रहे थे। तो आपकी शान अक़दस तो इस तरह की है कि काफिरों को खाने भी खिलाते हैं, रातें भी रखते हैं,
ان کے بستر بھی اپنے ہاتھوں سے صاف کرتے ہیں۔ تو اگر صرف کفر کا ہونا یہ بات ہوتی کہ وہ کافر ہے اس لیے اس سے صلہ رحمی نہیں کرنی، تو ایسے لوگوں سے بھی نہ کرتے۔ جی ہاں، آپ اس پہ کچھ ارشاد فرمائیں کہ شاید ہمیں کسی جگہ کوئی لائن کھینچنی نہیں پڑے گی، کیونکہ اس نے حد یہ کراس کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈائریکٹ جو خاندان نبوت ہے اس پہ حملہ بھی کیا، دونوں بچیوں کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹیاں ہیں، امت کی مائیں ہیں، ان کو طلاق بھی دلوائی، پھر بدتمیزی بھی کی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا بھی فرمائی۔ حالانکہ جن کے ساتھ آپ صلہ رحمی کا حکم فرماتے ہیں ان کو آپ بد دعائیں تو نہیں دیتے تھے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ لیکن آپ نے یہ جو سارا واقعہ بیان کیا ہے، جی قرآنی واقعہ بھی ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، ہمارے منظر نگاہ پر جو سورہ مبارکہ دہر میں ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اگر ہم اس کی میننگ کو دیکھیں تو یطعمون الطعام، یطعمون یہ وہ فیملی ہے جو کھلاتی ہے، فعل مضارع ہے، اطعموا نہیں انہوں نے کھلایا نہیں، یطعمون یہ عمل ان کا مسلسل ہے، یطعمون الطعام علی حبہ، علی حبہ یعنی خود طلب ہے، خواہش ہے، ضرورت ہے اس کھانے کی، جو کہ تمام اہل اسلام علماء نے اپنی کتابوں میں تفاسیر کی اس آیت کے ذیل میں یہ بیان کیا ہے کہ علی حبہ، یعنی یہ افراد روزے سے تھے، خانوادہ پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان کا یہ عمل اتنا مستحسن قرار پایا نگاہ خدا بندی میں کہ قرآن کریم میں آیات میں انہیں اپریشیٹ کیا گیا، خراج تحسین پیش کیا گیا۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، جس سیکوینس کے ساتھ قرآن نے بیان کیا کہ پہلے مسکین اور یتیم آئے پہلے 2 روز میں، اور یہ فیملی روزے سے ہوتی تھی، تیسرے روز اسیر آیا، تو اسیر تو کافر حربی ہے، آپ نے غور فرمایا نا، ایک کافر تو ہے آپ کی مملکت میں رہ رہا ہے، دب کے رہ رہا ہے، آپ کا احسان مند ہے، نیاز مند ہے، آپ نے اسے پناہ دی ہے اور اسے اس بات کا پاس و ادراک ہے، لیکن ایک کافر وہ ہے جو کافر حربی ہے، اس نے حملہ کیا، اور حملہ بھی عام مسلمان پر نہیں کیا، سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا دور ہے، قرآن نزول کے مرحلے میں ہے، آپ کے موجودگی میں جنگ ہو رہی ہے، اور وہ آپ پر حملہ آور ہے، اسلام پر حملہ آور ہے، وہ اس حملے کے دوران پکڑا جاتا ہے، گرفتار ہوتا ہے، تو اس کو اسیر کہا۔ وہ اسیر مدینے میں ہے، اور مدینے میں بھی پورے مدینے میں اس کو اجازت ہے کہ وہ محنت مزدوری کر کے، جیسا کہ جب ریاست مدینہ قائم کی گئی تھی تو وہاں پر یہی تھا کہ جو قیدی ہوتے تھے اسرا، وہ اپنا کما سکتے تھے، خود ان کو اجازت تھی وہاں کوئی بھی محنت مزدوری کر کے، تو وہ اتنا مجبور نہیں تھا کہ وہ بھوکا مر جاتا، کما سکتا تھا، لیکن وہ دروازے پہ آیا، اور تیسرا روز زیادہ شدت کا بھوک کا دن ہے، زیادہ تکلیف کا دن ہے، تو جتنے اہل بیت گرامی اسلام موجود تھے، افراد جتنے خانوادہ پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خاتون جنت مولا کائنات علی ابن ابی طالب، ان کے شہزادے سردار جوانان جنت، ان کی کنیز فضہ، سب نے اپنا کھانا اٹھا کے دے دیا، اور تیسرے روز اسیر کو۔ اسی طرح آپ کی حیات طیبہ میں اس طرح کے اور بہت سے واقعات ملتے ہیں، مثلا حضرت علی علیہ السلام پہ جب حملہ ہوا مسجد کوفہ میں، تو آپ نے، قاتل ہے، سزا اس کی اپنی جگہ پر ہے، لیکن آپ نے اس کو شربت پلایا جو آپ کے لیے لایا گیا۔ تو یہ جو کسی پہ احسان کرنا، حسن سلوک کرنا، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اس چیز کا اسلام نے قطعاً اس چیز سے کوئی تعلق نہیں رکھا کہ وہ کافر ہے یا مشرک ہے یا آپ کا ذاتی دشمن ہے۔ آپ کا ذاتی دشمن ہے، اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، حتیٰ کہ اگر وہ دشمن اسلام بھی ہے تو کھانے پینے کی حد تک اس کی مدد کرنا یا اس کو کسی اور انداز میں فیسیلیٹیٹ کرنا ان چیزوں کے لیے نہیں جن سے پھر وہ اسلام ہی پر دوبارہ حملہ آور ہو جائے۔ مثلا یہ کہ آپ اسے یہ نہیں کر سکتے کہ اس کے ہاتھ میں تلوار دے دیں کہ یہ حملہ کرو اسلام پہ، لیکن باقی امور میں لباس، کھانا پینا، اس طرح کے جو امور ہیں اس میں مدد کرنا، نہ صرف یہ کہ اسلام نے منع نہیں کیا بلکہ تشویق کیا ہے کہ اپنے دشمن کو بھی تم اپنی مدد سے محروم نہ کرو۔ یہ اسلام کا ایک بڑا سنہری اصول ہے جس کی وجہ سے اتنا اس مذہب کو
دنیا انسانیت میں خراج تحسین پیش کیا گیا. تو سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس دین مبین کو لے کر ظہور پذیر ہوئے, اور وہ تو اس دین کے مبین ہیں, مروج ہیں. تو بے شک انہوں نے اس کے لیے بد دعا کی, اور ابھی اس وقت میرے منظر نگاہ پر کوئی ایسی روایت نہیں ہے جس سے میں یہ بات پائے ثبوت تک پہنچا سکوں کہ آپ نے پھر بھی صلہ رحمی کو جاری رکھا. لیکن جو آپ نے اصول متعارف کرائے تھے ان کے پیش نظر یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ نے کبھی اس کو صلہ رحمی کے جو قواعد و ضوابط ہیں ان سے اس کو دور رکھا ہو. ایک اور میرے ذہن میں بات آ رہی ہے, اس پہ بھی تھوڑا سا ارشاد فرمائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی مشہور حدیث شریف ہے کہ مومن ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا. تو رشتہ دار بھی انسان ہی ہیں جیسے باقی لوگ ہیں, دشمن بھی ہو جاتے ہیں, لوگ ایک دوسرے کو قتل بھی کر دیتے ہیں, زیادتیاں بھی کرتے ہیں. تو یہ فرمائیں کہ اگر کوئی رشتہ دار مسلسل آپ کو اس طرح سے کر رہا ہے, تنگ کر رہا ہے, ڈس رہا ہے, تو ایسے لوگوں کے لیے کیا حکم ہے؟ بہت ہی مزے کا سوال ہے. اتفاق سے وہ رشتہ دار جو آپ کو پے ہم نقصان پہنچاتا اور جڑیں کاٹتا رہتا ہے, اس کے لیے حکم ہے سل من قطعک. اس کے ساتھ بلکہ ایک بڑی مزے کی حدیث آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ ما من خطوۃ احب الی اللہ من خطوتین, ما من جرعۃ احب الی اللہ من جرعتین, ما من قطرۃ احب الی اللہ من قطرتین. اللہ کو 2 قدم, 2 گھونٹ اور 2 قطرے بہت پسند ہیں. تو ما من خطوۃ احب الی اللہ من خطوتین, وہ جو سٹیپس ہیں, وہ جو 2 قدم ہیں اللہ کو بہت پسند ہیں. خطوۃ یسد بها المؤمن صفا فی سبیل اللہ, پہلا وہ قدم ہے جو واجب جہاد میں, یعنی پیغمبر گرامی اسلام کے کیلیبر کی ہستی آپ تشریف فرما ہوں یا پھر آپ کے کوئی ریلائبل شخصیات ہوں اور وہ یہ کہیں کہ یہ جہاد واجب ہے, تو اس کی جانب جو قدم اٹھتا ہے مسلمان کا فرض واجب کی ادائیگی کے لیے, وہ اللہ کو بہت پسند ہے. وَخُطْوَةٍ إِلَى ذِي رَحِمٍ قَاطِعٍ, جو آپ کا عزیز جس نے آپ سے قطع رحم کر دیا, اس نے کہا کہ اپنی شکل مجھے مت دکھانا, اور اس نے نازیبہ کلمات کہے, بے عزتی کی, اس نے سختی سے منع کیا کہ ہماری طرف مت آنا, اس کی جانب جو قدم اٹھتا ہے سب سے زیادہ اللہ کو وہ پسند ہے. اور اس سلسلے میں بہت سی روایات ہیں کہ سل من قطعک, عطا کرو اس کو جس نے تمہاری جاب ہٹا دی, جس نے تمہاری جڑیں کاٹ دی, جس نے تمہارے آفس میں سازشیں کی, جس نے تمہیں جاب لیس کر دیا. اور صلہ رحم کرو اس سے جس نے تم سے قطع رحم کیا. یہ بڑی مشہور حدیث ہے. پھر اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ کے وہ اعزاء جو آپ کی ہر وقت جڑیں کاٹتے ہیں اور جن کا مشن ہی یہ ہے, کام ہی یہی ہے, ان کے لیے فرمایا کہ تمہارا صدقہ اصل میں ہر اس نیک عمل کو کہتے ہیں. صدقے کا معنی یہ ہے کہ جو آپ انتہائی صدق نیت سے اللہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کی رضا کے حصول کے لیے انجام دیں, وہ صدقہ ہے. تو وہ مال کی صورت میں ہو, روپے پیسے کی صورت میں ہو, جس طرح بھی, وہ جب آپ دیں راہ خدا میں, تو سب سے بہترین صدقہ جو الصدقۃ علی وجہہا, یعنی جو صحیح جگہ پہ جا کے تیر نشانے میں پیوست ہوتا ہے, وہ ہے جو اس رشتہ دار کے لیے ہو جو آپ کو تکلیف پہنچاتا رہتا ہے اور جس کے کبھی سلجھنے کے چانسز آپ کو دکھائی نہیں دیتے کہ اس کی کبھی اصلاح ہوگی. اس طرح سے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں فریضہ حج کی ادائیگی کے بعد ایک مسلمان, ایک مومن حاضر ہوا, تو آپ نے بڑا آگے بڑھ کے اس کو بڑا وارم ویلکم کیا, بڑی اس کی تشویق کی. تو وہ حیران ہوا کہ کیوں؟ تو آقا نے فرمایا کہ تو نے جو عمل انجام دیا ہے. اس نے کہا مولا کیا؟ تو فرمایا کہ تو وہاں سے چلا اور فلاں جگہ سے, اس زمانے میں تو ظاہر ہے موبائل نہیں تھے, راستے لمبے تھے, تو کوئی بتانے والا تو نہیں تھا, تو ان کو اطلاع دیتا کہ یہ کہاں کہاں سے آیا. فرمایا تو نے اس کلر کا لباس پہنا ہوا تھا, تو فلاں مقام سے چلا, راستے میں تیرا ایک کزن ہے اور وہ تیرے بہت خلاف ہے, تو نے جا کے اس کی فیملی کو پیسے دیے.
اور وہ حیران رہ گیا. صحیح. اس نے کہا کہ یہ بات تو میرے سوا کسی کو معلوم نہیں. فرمایا یہ تیرا عمل ہے جس کی وجہ سے تیری اتنی مسافت خدا کی بارگاہ میں قبول ہوئی, تیرا حج قبول ہوا, تیرے درجات بلند ہوئے, اور عرش معلیٰ پہ ملکوتی مخلوق جس نگاہ رشکامیز سے تجھے دیکھتی ہے تجھے اس کا اندازہ نہیں, تو نے اپنے لیے جنت کو خرید لیا. تو دعا ہے اللہ. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی ویلکم بیک ناظرین. میم کی طرف چلتے ہیں اور دوبارہ ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. میم ایک اور میرے دل میں بات آ رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے کہ جو چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتا اور بڑوں کی عزت نہیں کرتا, آپ نے ارشاد فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے. لیس منا. ہاں لیس منا, وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو یہ ارشاد فرمائیں, اس پہ کچھ ہماری سب کی, میری بھی ہمارے ناظرین کی بھی رہنمائی فرمائیں کہ جس کو آپ فرما رہے ہیں کہ چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتا, بڑوں کی عزت نہیں کرتا, وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں ہے. تو اگر ایسا رشتہ دار ہے جو یہ کام کرتا ہے تو کیا اس سے بھی صلہ رحمی بنتی ہے؟ سر اصل میں بات یہ ہے کہ جب آپ یہ فرماتے ہیں نا کہ وہ ہم میں سے نہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسے ڈس اون کرتے ہیں اس اعتبار سے کہ جب وہ آخرت میں آئے گا تو ہم سے توقع نہ رکھے. صحیح. اور فرمایا آخرت کا معاملہ جدا ہے. ٹھیک ہے. الیوم عمل, آج کا دن عمل کا ہے, اور غدن الحساب. لا تعتذر اليوم, قیامت کے دن کے بارے میں خدا نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اہل محشر سے خطاب ہوگا کہ آج کے دن معذرت نہ کرو کیونکہ تمہاری مہلت گزر گئی. وہ دنیا تھی جہاں پر تمہیں توبہ کی مہلت دی گئی, جہاں پہ تمہیں اپنے اعمال کی کمپنسیشن کا حکم دیا گیا, اس کی گنجائش دی گئی. لیکن آخرت میں ایسا نہیں. جب آپ یہ فرماتے ہیں کہ لیسا منا, وہ شخص ہم میں سے نہیں, تو اس سے یہ مراد نہیں کہ وہ دنیا میں ہماری مدد سے محروم ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ ہم اسے دنیا ہی میں ڈس اون کرتے ہیں اس اعتبار سے کہ قیامت میں آ کے ہمارا دامن نہ تھامے کہ اب مجھے سنبھال لیں, کیونکہ اس نے ہماری تعلیمات پر عمل نہیں کیا. ورنہ مدد کے اعتبار سے تو کوئی کتنا بھی بڑا گناہگار ہو تو اس کو مدد سے محروم نہیں فرماتے. دعائیہ کلمات ہیں اللہم اغفر لی الذنوب التی تعجل الفنا. خطبہ جمعہ میں ارشاد فرماتے ہیں پروردگار اللہم اغفر لی الذنوب, ان میرے گناہوں کو معاف کر دے, التی تعجل الفنا, جو موت کو بہت کلوز قریب کر دیتے ہیں. تو کسی نے پوچھا کہ کیا ایسے گناہ بھی ہیں جو موت کو قریب کر دیتے ہیں؟ تو آقا نے فرمایا قطیعت الرحم, قطع رحم ہے جو انسان کی عمر میں, یعنی ایک جانب صلہ رحم عمر میں اضافہ کرتا ہے, دوسری جانب قطع رحم سے عمر میں کمی کا باعث بنتی ہے. اور پھر یہ فرمایا کہ وجدتہ فی کتاب اللہ ملعونا. بلکہ ایک جگہ پہ مجھے تھوڑا سا یاد پڑتا ہے, شاید میں نے یہ پڑھا تھا کہ آقا نے فرمایا میں نے 3 مقامات پر قرآن کریم میں, کتاب الہی میں, کلام خداوندی میں قطع رحم کرنے والے کو ملعون پایا ہے, یعنی خدا نے اس پہ لعنت کی ہے. اور یہ عرض کروں کہ قرآن کی ایک بڑی معروف آیت ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اس کا تسلسل ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. جو اللہ اور رسول کو اذیت دیتے ہیں, آزار پہنچاتے ہیں, ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی لعنت ہے. درست. پوچھنے والے نے پوچھا کہ رسول کو تو سمجھ میں آیا, اللہ کو کیسے اذیت دیتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا من آذا مؤمنن, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من آذا مؤمنن, جس نے مومن کو اذیت دی فقد اذانی, اس نے مجھے اذیت دی. ومن اذانی, اور جو میری اذیت کا باعث بنا فقد اذى اللہ, اس نے اللہ کو اذیت دی. ومن اذى اللہ فہو ملعون,
اور جس نے اللہ کو اذیت دی وہ ملعون ہے، وہ مورد لعن الہی قرار پاتا ہے۔ تو اس طرح سے قرآن کریم میں بڑے اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ لعنت بھیجتا ہے۔ لعنت یعنی رحمت خدا سے دوری، فاصلہ۔ پوچھا گیا کہ ای الاعمال ابغض الی اللہ، جیسے ایک سوال ہے کہ ای الاعمال احب الی اللہ، کون سے عمل ہیں جو اللہ کو پسند ہے، تو ای الاعمال ابغض الی اللہ، کون سا عمل ہے جو خدا کو سخت ناپسند ہے، نفرت ہے؟ فرمایا الشرک باللہ اور قطیعۃ الرحم، یہ وَإِيذَاءُ الوالدین۔ تو آپ دیکھیے نا یہ کتنی بڑی سطح کا گناہ ہے، ایک طرف الشرک باللہ اور اس کے ساتھ اس کے برابر قرار دیا قطع رحم کرنا اور ایذاء الوالدین۔ تو یہ جو آپ نے ابتدا میں مجھ سے سوال کیا تھا، ہماری گفتگو پھر اور جانب چلی گئی، آپ نے فرمایا تھا کہ عمر میں کیسے اضافہ ہوتا ہے، تو اچانک ابھی مجھے خیال آیا ہے کہ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، قرآن کریم کی آیت ہے، ایک لوح محفوظ ہے اور ایک لوح محفوظ اثبات ہے۔ لوح محفوظ میں انسان کی حتمی قطعی فائنل ڈیتھ کو لکھ دیا گیا کہ وہ اس کی حتمی موت کیا ہے، لیکن لوح محفوظ اثبات جو ہے، جو انسان کی حتمی موت ہے وہ تو بہت لمبی زندگی کے بعد ہوتی ہے، لیکن یہ جو کبھی وہ روڈ ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گیا، پلین کریش میں فوت ہو گیا، ڈوب کے مر گیا خدا نخواستہ، زلزلے کی نظر ہو گیا، کسی اور مرڈر ہو گیا اس کا کسی طرح سے، یہ لوح محفوظ اثبات ہے، یہ اس کی طبعی موت نہیں۔ جو اس کی نیچرل ڈیتھ ہے اس کو لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا، جس کے بارے میں قرآن کریم کہتا ہے کہ نہ وہ ایک لمحہ مقدم ہو سکتی ہے نہ مؤخر، نہ اسے ہٹایا جا سکتا ہے نہ وہ آگے بڑھ سکتی ہے۔ لیکن جو اس کی لوح محو اثبات ہے، محو یعنی مٹا دینا، اثبات یعنی ثبت کر دیں، جو ہماری یہاں کانسیپٹ بھی ہے لیلۃ القدر کا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر میں انسان کی تقدیر لکھی جاتی ہے، کم از کم سال بھر کے لیے تو ہوتا ہی ہے، تو یہ وہ لوح محو اثبات ہے۔ اس کا تعلق انسان کے اعمال خیر سے ہے۔ اگر وہ والدین کی دعا حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے، اگر وہ کسی کا دل راضی کر دے، اعزا تو دور کی بات ہے، جو اس کے مسلمان بھائی ہیں، جیسا کہ ایک اور حدیث ہے وہ بھی میں آپ سے شیئر کر ہی لوں، کہ اس میں فرمایا گیا ہے فی حدیث طویل، طولانی حدیث ہے، فرمایا اذا بعث اللہ المؤمن من قبرہ یوم القیامہ خرج معہ مثال یقدم امامہ کلما رأى المؤمن حولا من احوال القیامہ، کہتے ہیں کہ جب اذا بعث اللہ المؤمن من قبرہ، جب مومن کو اپنی قبر سے اٹھایا جائے گا، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، قرآن کی آیت بھی ہے، تو لوگ اپنی قبروں سے چلیں گے، تو فرمایا کہ خرج معہ مثال یقدم امامہ، اس کے ساتھ ایک گائیڈ کو اٹھایا جائے گا جو اس کے آگے آگے چل رہا ہوگا، اور کلما رأى المؤمن حولا من احوال القیامہ، قیامت کے مختلف قسم کے جو مناظر ہیں، سختیاں ہیں، مسائل ہیں، جب وہ وہاں سے گزرے گا تو والمثال امامہ، وہ گائیڈ اس کے آگے آگے ہوگا، انسانی شکل و صورت میں ایک انتہائی حسین و جمیل پیکر جو اس کے آگے آگے چل رہا ہوگا اور اس کو فیسیلیٹیٹ کرے گا۔ تو کہتے ہیں کہ وہ آگے آگے چلے گا، اور جس وقت مومن کوئی ایسا منظر دیکھے گا جس سے خوف زدہ ہو، کیونکہ قیامت تو ہے ہی ایک وحشتناک مقام، تو والمثال یقول، یہ اس سے کہے گا لا تفزع ولا تحزن، ڈرو نہیں، پریشان مت ہو، وابشر بالسرور والکرامت من اللہ عز اسمہ، خدا کی جانب سے تو خوشخبری مجھ سے وصول کر، بشارت قبول کر، سرور کی اور تیری کرامت کی، یعنی خدا تیری تکریم کرتا ہے۔ تو اسی طرح سے حتیٰ یقف بین یدی اللہ الواحد القہار، یہاں تک کہ یہ دونوں بارگاہ خدا بندی میں پہنچیں گے، فیحاسبہ حسابا یسیرا، اس کا حساب بہت آسان ہوگا، اور یأمر بہ الی الجنہ، اور فائنلی اس کو حکم دے دیا جائے گا عازم جنت ہونے کا۔ تو جب یہ ریلیکس ہو جائے گا، اطمینان کی سانس لے گا کہ اب سارے مراحل طے ہو گئے، تو اب یہ اس کی جانب متوجہ ہوگا، فَيَقُولُ لَهُ الْمُؤْمِنُ، مومن اس سے خطاب کرے گا،
کہ یرحمک اللہ، اللہ تجھ پہ اپنی رحمت نازل کرے، نعم الخارج انت خرجت معی من قبری، تم میرے ساتھ بڑے بہترین ساتھی رہے، میری قبر سے میرے ساتھ چلے، اور ما زلت تبشرنی بالسرور والکرامت من اللہ عز اسمہ، اور مسلسل تم نے مجھے حوصلہ دیا، مجھے خوشخبری سنائی، من انت، تم ہو کون؟ تو فیقول لہ المثال، تو اس کا جواب آئے گا، انا السرور الذی کنت ادخلت علی اخیک المؤمن فخلقنی اللہ من لابشرک، میں کوئی اور نہیں، میں وہ خوشی ہوں جو تو نے کسی مومن مسلمان کو عطا کی، ولو لمحے بھر کے لیے، خدا نے اس خوشی سے مجھے خلق کیا، لِأُبَشِّرَكَ، تاکہ قیامت کے تمام مراحل میں مسلسل میں تجھے خوشخبریاں سناؤں، اور اس ایک لمحے کی خوشی اور سرور کے بدلے میں میں تیری اس ساری 50,000 سال کی مشکل کو آسان کر دوں۔ تو یہ ایک عام مسلمان کے لیے حکم ہے۔ تو اگر انسان کا اپنا خونی رشتہ ہو تو وہ پھر مراتب کے اعتبار سے اور زیادہ اس کا اجر و ثواب فرما رہی ہیں۔ ناظرین محترم، آپ نے طیبہ خانم بخاری صاحبہ کی گفتگو سنی۔ میم نے حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ صلہ رحمی سے آپ کی عمر اور رزق میں اضافہ یقینی ہے۔ انہوں نے یہ حدیث شریف بھی سنائی کہ صلہ رحمی کرنے والا وہ شخص نہیں جو بدلہ چکائے، بلکہ وہ شخص ہے کہ جب اس سے رشتہ توڑا جائے تو وہ اسے جوڑے۔ ناظرین، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ کلام صلہ رحمی کے بارے میں ہمارے تمام اشکال کا جواب ہے کہ ایک دوسرے کے پیچھے دوڑنے والے نہ بنو کہ لوگ بھلائی کریں گے تو ہم بھی بھلائی کریں گے، لوگ ظلم کریں گے تو ہم بھی ظلم کریں گے، بلکہ خود کو اس بات پر آمادہ کرو کہ لوگ احسان کریں گے تو تم بھی احسان کرو گے، اور اگر لوگ ظلم کریں گے تو تم ظلم نہیں کرو گے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین میں طیبہ خانم بخاری صاحبہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میم آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ اور ناظرین، اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو بھی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔